Please order in the House. Please order in the House. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Either of the House. جی آپ نے دیکھ لیا کہ سینٹ آف پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ پاس کر لیا ہے. اب پروسیجر یہ ہوتا ہے آئین میں ترمیم کے لیے کہ آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب کہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. 2/3 میجورٹی ٹوٹل ممبرشپس کی، مطلب اگر 100 ممبرس ہیں تو 100 ممبرس کی 2/3 میجورٹی، نہ کہ اس پریزنٹ ممبرس کی. مطلب کہ اگر سینٹ میں 100 ممبرس ہے، فرض کر لیتے ہیں 100 ممبرشپ ہے، تو 100 ممبرشپ کی 2/3 میجورٹی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب سینٹ نے جو یہ آئینی ترمیمی بل پاس کر لیا ہے، اب یہاں آگے کا کیا پروسیجر ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اب آگے کا پروسیجر یہ ہے کہ سینٹ سے تو پاس ہو گیا ہے، اب یہ جائے گا نیشنل اسمبلی میں. اب نیشنل اسمبلی میں یہ آئینی ترمیمی بل وہاں جائے گا، اور اگر وہاں کے جو ایم این ایز ہیں 2/3 میجورٹیز کے ساتھ، تو 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر وہ بھی پاس کر لیتے ہیں تو پھر یہ جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس. اگر پریزیڈنٹ بھی اپروو کر دیتا ہے، سگنیچر کر دیتا ہے، تو پھر یہ آئین ترمیم ہو جائے گا، آئینی ترمیم اپروو پاس سمجھا جائے گا، اور پھر وہ آئین کا حصہ ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس آئینی ترمیم کا جو میتھڈ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ، پریزیڈنٹ نے بھی اپروو کر دیا، تو کیا یہ چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پی ٹی آئی والے یا کوئی بھی پارٹی ان کو چیلنج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل چیلنج ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ میں چیلنج بالکل ہو سکتی ہے. جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کیس ہے، جو کہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جائے تو پھر یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ بھی چیلنج ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ آئینی ترمیم کو ختم بھی کر سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.